بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹماٹر کے پودے سے ٹماٹر لینا انتہائی آسان، اور زیادہ سے زیادہ ٹماٹر لینا تو اس سے بھی زیادہ آسان۔ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا، یہ میں آج آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ ساری باتیں جو ہے وہ کھول کے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پوری ویڈیو جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا، اس میں آپ کے لیے بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر کا پودا ہے اور اس کے اوپر ٹماٹر کے پھول بھی بہت لگے ہیں، اور پھل بھی اس کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت اچھا آیا۔ اور یہ لگا بھی چھوٹی سی جگہ میں، چھوٹے سے گروئنگ بیگ میں ہے۔ ساتھ میں یہ دیکھیں 12 انچ کا یہ گملہ ہے، اور اس میں بھی ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی صحت بھی اچھی ہے، پودوں کا رنگ بھی اچھا ہے، اس کے اوپر پھول بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پھل بھی لگا ہوا ہے۔ اور یہ ابھی سفر جو ہے یہ جاری ہے۔ یہ ایکچولی یہ 12 انچ کا گملہ نہیں ہے، سوری، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پانی یہ کرتے ہیں اپنا پینٹ کرتے ہیں، پینٹ کی یہ بالٹی ہے، اور اس کا ڈایا بھی 12 انچ سے تھوڑا میرا خیال ہے کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی مٹی اگر آپ طریقے سے استعمال کر لیں، اس کو سلیقے سے استعمال کر لیں، تو پھر آپ کے پودے کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھے پھول بھی لگیں گے، اور اس کو ٹماٹر جو ہیں وہ بھی لگیں گے۔ اتنی محنت کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے وہ اس کا حاصل وصول جو ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے، کہ حاصل وصول جو ہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، سبزی کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ٹماٹر کا پودا لگایا تو ٹماٹر کا پودا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مٹی کا انتخاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دوسرا اس کی کانٹ چھانٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پودوں کی کانٹ چھانٹ جب تک نہ کریں تب تک وہ اپنا صحیح طریقے سے نہ پھل دیتے ہیں نہ پھول دیتے ہیں۔ ان کے فالتو شاخیں جو ہیں وہ کاٹ دینی چاہیے۔ فالتو شاخیں کاٹنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی شاخیں ہیں۔ یہ نیچے جو بالکل نیچے سے برانچز نکلتی ہیں نا، تو وہ فالتو شاخیں ہوتی ہیں، ان کو سکر پلانٹ کہتے ہیں۔ تو سکر جو ہیں وہ اگر ریموو کر دیے جائیں، بلکہ سکر کو اگر ساتھ ہی کہیں جگہ ملے تو وہاں دبا دیا جائے، تو وہاں سے بھی ایک نیا پودا جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے سکر برانچ جو ہے یہ کاٹی تھی، اس کو نیچے ہی تھی، یہ پیچھے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس جگہ سے میں نے کاٹی تھی، تو یہاں سے کاٹ کے میں نے ساتھ ہی اس کو دبا دیا تھا۔ تو دبا کے وہیں سے پودا جو ہے وہ اسی شیپ میں وہیں سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، دیکھیں۔ لیکن اس کا برڈن جو ہے وہ جو مین پودا ہوتا ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنا برڈن جو ہے یہ خود ہی اٹھا لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ جو ٹماٹر کا پودا ہوتا ہے، اس کی اگر شاخ اس کو کاٹ کر مٹی میں دبا دیا جائے تو اس کے وہیں سے جڑیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں۔ وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی دیکھیں، اگر اس کو نکال لیا جائے تو یہ میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نکل آئے طریقے سے، ٹوٹے نہ شاخ۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس کی برانچ جو ہے یہ میں نے لگائی ہوئی تھی، اور اس کو میں پانی میں دھو کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں جڑیں جو ہیں وہ کیسے اگی ہوئی ہیں۔ اس کی شاخیں جو ہیں وہ اوپر وہیں سے سفر جو ہے وہ شروع کرتی ہیں، اور اس میں جو جڑیں ہیں وہ پودے میں نکل آتی ہیں، جو زمین میں دبایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جڑیں جو ہیں یہ نکلی ہیں، اور اس پودے کو یہیں سے لے کے اس نے گروتھ جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں بیج لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، بیج جب ہم لگاتے ہیں تو وہ شروع سے چھوٹا بنتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، تقریباً 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے، پھر اتنا یہاں پہنچتا ہے۔ لیکن یہ شاخ جیسی آپ کاٹیں گے، جیسی کریں گے، وہیں سے اپنا سفر جو ہے یہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا روٹنگ سسٹم جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ جڑیں نکل کے تو وہ وہیں سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر پھل بھی جلدی آتے ہیں، پھول بھی جلدی آتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہوگی کہ وہ جو برانچ پودے کے ساتھ تھی، جب اس نے وہاں سے بڑھنا تھا، اس کو خوراک ملنی تھی۔ خوراک تو چونکہ یہاں پہ اس کو کم ملنی تھی، کیونکہ جو مین خوراک ہے وہ تو برانچ پودے کے لیے جا رہی ہے، وہاں اس کو خوراک کم ملنی تھی۔ یہاں یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ جڑیں اس کی
کیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو انڈیپینڈنٹ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پھول بھی لگتے ہیں، اس کو ٹماٹر بھی لگتے ہیں، اور یہ شاخ جو ہے یہ بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک پودے سے کوئی 8-10 پودے جتنے بھی آپ چاہیں، جتنی بھی برانچز جو ہیں وہ آپ نکالیں، جو آپ کو لگے کہ یہاں پہ یہ سوٹیبل نہیں ہے، مین برانچ نہیں ہے اور یہ فالتو ہے، پودے کے اوپر برڈن ہے، پودے کا برڈن کم کر دیں، اس کو کسی دوسری جگہ لگا دیں، وہاں سے اس میں مزید فروٹ جو ہے وہ آپ حاصل کریں۔ اگر کوئی اچھی نسل کا ٹماٹر کا پودا آپ نے لگا لیا تو اس میں سے اگر 4-5 بھی آپ نکال کے لگا لیں تو وہ ایک پودے سے آپ نے 4-5 پودے بنا لیے۔ تو یہ تھی بات۔ دوسرے نمبر پہ جو مٹی ہے نا، وہ آپ نے بھربھری مٹی استعمال کرنی ہے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ پانی دینے سے دبے نا، مٹی جب دب جاتی ہے اور زمین جو سخت ہو جاتی ہے تو بالکل نیچے جو ہے وہ پانی نہیں آ پاتا، اس وجہ سے پودے کی جڑیں جو ہیں وہ بھی نہیں بن پاتی۔ جب پودے کی جڑیں نہیں بنیں گی تو پھر وہ خوراک کیا بنائے گا اور اوپر کیا دے گا؟ اس لیے نامیاتی کھاد استعمال کریں اس میں، اور پتے جو ہیں وہ بھرپور استعمال کریں، جتنے استعمال کر سکتے ہیں پتے آپ استعمال کریں۔ نیچے بالکل نیچے والی تہہ جو ہے نا، اس میں آپ نے پتے ڈال کے اور پھر وہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے میں نے اس میں پتے ڈالے تھے تو وہ زمین جو ہے وہ بالکل نرم تھی، تو یہ سوراخ اس میں گملے میں نے کیا، اور یہ فالتو پانی جو ہے وہ یہاں سے ڈسچارج کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں سے جڑیں جو ہیں یہ بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پودے کا سسٹم جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ سائڈ پہ سوراخ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی گیسز جو ہیں، کیونکہ یہ پلاسٹک کا گملہ ہے، گیسز وغیرہ جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے سوراخ سائڈوں پہ نہ کریں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو گیسز پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے فنگس لگ جاتی ہے پودوں میں، اور جب یہ پودوں میں فنگس لگ جائے جڑوں میں تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے، وہ دن بدن جو ہے وہ کمزور ہو کے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا اس کا کہ جی اس پودے کو پرابلم کیا ہوئی ہے۔ بس یہی دیکھتے ہیں کہ جی یہ چل رہا تھا، چلتے چلتے اچانک اس کی گروتھ جو ہے نا وہ کم ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں فروٹ بھی زبردست لگا ہوا ہے اور پھول بھی لگے ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ اس کی زمین نرم ہے اور پورے گملے میں اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ آگے کسی ویڈیو میں اس کا گملے میں سے اس کو نکال کے اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ بھی آپ کو آئندہ کسی ویڈیو میں دکھا دوں گا۔ ابھی فی الحال تو یہ اس کے اوپر ٹماٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ ٹماٹر پک کے ٹوٹ جائیں گے اور پودا جو ہے وہ اپنی عمر پوری کر لے گا، اس دوران پھر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اتنی وہ لینے کی وجہ جو ہے وہ کیا تھی۔ مٹی میں اگر آپ نے پتے استعمال کر لیے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ پانی زیادہ سٹور کرتے ہیں اور دوسرا وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ جب یہ گل سڑ جائیں گے تو یہ خوراک کھاد کا کام کریں گے، آپ کو نامیاتی کھاد یا کوئی دوسری کھاد جو ہے وہ پودوں میں دینی نہیں پڑے گی۔ یہی سب سے بہترین کھاد ہے، زمین کو بھی بھربھرا رکھتی ہے اور خوراک جو ہے وہ پودوں کو بھی خوراک مل جاتی ہے، اور واٹر بینک کا کام جو ہے وہ بھی یہ کرتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے تو پھر آپ کے یہ دیکھیں یہ مٹی جو ہے یہ اس میں پتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتے ہیں، یہ گل گئے، گل کے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے مٹی کو زرخیز بناتی ہیں، بھربھرا بناتی ہیں، اور پودے کی صحت کے لیے بہت زبردست اور عمدہ ہے۔ اب یہ گروئنگ بیگ ہے، اس میں مٹی کی کمپوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مٹی زیادہ ہے اور پتوں کی کھاد جو ہے وہ کم ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں اس کو بھی بھرپور پھول آیا ہوا ہے اور ٹماٹر جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ اس سٹیج میں ہے کہ پودا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، آگے جا کے مزید شاخیں نکالے گا، مزید شاخیں نکالے گا تو پھر مزید پھول لگیں گے، جب پھول لگیں گے تو پھر اس کے اوپر پھل بھی آئے گا۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں جو نرم نرم چیزیں ہیں نا وہ میں استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ پلائی ووڈ جو تھی وہ کا پیس پڑا ہوا تھا، وہ فالتو ہو گیا تھا، وہ میں نے اس کو پانی میں کچھ دن کے لیے رکھا
کسی جگہ رکھ دیا، اس کے اوپر پانی ڈالتا رہا ہوں، تو پانی پی پی کے تو یہ بالکل نرم ہو گیا تھا، تو اس کو میں نے یہاں استعمال کر لیا۔ اب یہ مٹی میں شامل ہو کے کھاد بھی بن جائے گا، کیونکہ اس میں یہ لکڑی کا ہی سارا مٹیریل ہوتا ہے نا، پلائی ووڈ میں جو بورا شورا اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر کے اس کو پلائی ووڈ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب آپ مٹی میں شامل کریں گے تو یہ لامحالہ اس میں خوراک اور کھاد کا کام جو ہے یہ کرتی ہیں، اور جب یہ مٹی میں مکس ہو جاتی ہے تو مٹی جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور مٹی کو اپنے اندر پانی جو ہے وہ سمو کے رکھنا چاہتی ہے۔ یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس میں سے جڑیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نیچے سے کوئی بارش وغیرہ ہوتی ہے، کوئی پانی یا کوئی ایسی جگہ پہ آپ نے رکھ دیا کہ جہاں ٹنکی کا پانی جو ہے وہ اگر اوور فلو ہو کے نیچے سے گزرتا ہے، یا آپ نے کوئی فرش وغیرہ کسی دن سین میں یا چھت کے اوپر اگر پودے رکھے ہوئے ہیں تو آپ فرش وغیرہ دھوتے ہیں، تو اگر پودے کو پانی نہیں بھی دیتے اور نیچے سے پانی گزر جاتا ہے تو پودے کا کام ہو جاتا ہے، پودا یہیں سے سک کر کے پانی جو ہے وہ اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ گروئنگ بیگ میں پودے لگانے کا جو ہے وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ پانی جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ اگر گملہ بند ہو جائے نیچے سے تو پانی آپ لگاتے ہیں، وہ پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، جب پانی کھڑا رہتا ہے ایک دن کھڑا رہے گا، اس کے بعد مٹی جو ہے وہ ہارڈ کر دیتا ہے، پھر وہ پانی کا راستہ بلاک کر دیتا ہے نیچے جڑوں تک، جہاں جڑیں ہوتی ہیں خوراک لینے کے لیے وہاں تک پانی پہنچتا نہیں ہے، اور پودا جو ہے وہ اپنی زندگی کی جنگ جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے، نہ اس کا دھیان پھولوں کی طرف جاتا ہے نہ پھلوں کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم روزانہ پانی دے دیتے ہیں، پانی اوپر ہی تھوڑی دیر رہتا ہے، اس کے بعد دھوپ نکلتی ہے اور پانی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے پودے جو ہیں وہ بھرپور فصل دیں گے، بھرپور فروٹنگ ہوگی ان کی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بیماریوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں بھی کمزور پودوں کو لگ جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی اگر سچویشن ہو تو آپ نے پتے کا الٹا حصہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے، اگر وہاں کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تیلا وغیرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ تو پھر اس کی سپرے کا بندوبست کریں۔ لیکن جو طاقتور پودے ہوتے ہیں وہ بیماریوں کی ان کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعت ہوتی ہے۔ اچھا بیج استعمال اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کو بھرپور فصل دے گا۔ اگر پرانا بیج یا کوئی گھٹیا بیج استعمال کریں گے، اس کا یہ ہے کہ پودا جیسے ہی پھولوں کی طرف آتا ہے تو اس کو بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ پھول ہے، اس میں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ نیچے بنا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور پیلا ہو کے بھی گر جاتا ہے، کہتے ہیں جی پھول لگتے ہیں گر جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے گر جاتے ہیں کہ اس کو خوراک نہیں ملتی، جب خوراک نہیں ملتی تو پھر اس میں فروٹ نہیں بنتا۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا ٹماٹر جو ہے وہ اس کے اندر بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوراک کی کوئی کسی کمی کا کوئی یہ شکار جو ہے وہ پودا نہیں ہے، اس کی صحت اچھی ہے۔ بس اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو وقت پہ پانی دے دینا ہے، اگر پانی کسی دن نہیں دیں گے تو پھر اس کے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے، ورنہ یہ صحیح ہے۔ اوور واٹرنگ بھی نہیں کرنی اور کم پانی بھی نہیں دینا۔ اس آج کی ویڈیو میں نے تقریباً سبھی باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔